الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم۔ معزز سامعین، پوری محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ دعا کرنے کے طریقے پر بات چل رہی ہے۔ بات یہ آئی کہ دعا تو دعا ہمارے اپنے وہ ضروری اعمال جن کو ادا کرنا ہمارے اوپر فرض ہے، وہ بھی کرنا نہیں آتا، یہاں تک کہ نماز تک پڑھنا نہیں آتا، صحیح طریقے سے روزہ رکھنا نہیں آتا، اور اس سے بھی آگے اگر جا کر دیکھیں کتنے مسلمان ایسے ہیں جو اپنے آپ کو الحمدللہ مسلمان کہتے ہیں، اللہ کرے کہ وہ مسلمان رہے، ان کا ایمان سلامت رہے، لیکن افسوس اور درد یہ ہے کہ ان لوگوں کو کلمہ تک پڑھنا نہیں آتا۔ کلمے کے مسائل تک نہیں معلوم، اسلام کا معنی اور مطلب نہیں معلوم، کلمے کا معنی اور مطلب تک نہیں معلوم۔ کل اور پرسوں یہ بات ہمارے سامنے آئی، کلمہ ایک بنیادی ایسا عمل ہے جس کے بغیر ایک انسان کا کوئی اچھا کام اللہ قبول نہیں کرتے، چاہے وہ اچھا کام کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، اچھا کیوں نہ ہو، پرخلوص کیوں نہ ہو، اللہ تبارک و تعالی قبول نہیں کرتے، یہاں تک کہ وہ عمل اگر ایمان اور کلمے کے بغیر ہو، کتنے ہی مقدس جگہ میں ادا کرے، اللہ وہاں بھی اس کے اس عمل کو قبول نہیں کرتے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اللہ ہرگز قبول نہیں کرتے۔
اس لیے گزارش ہے کلمے کے مسائل کو سمجھیں، کلمہ پڑھنا سیکھیں، اس کے معنی اور مطلب کو سمجھیں، اس کے مسائل کو سمجھیں۔ خاص طور پر دو کلمے، کلمہ اول اور کلمہ دوم، بظاہر بہت چھوٹے ہیں لیکن ان کی شرح بہت بڑی ہے۔ غیر مسلم ممالک اور جمہوری ممالک تو دور کی بات، میں بڑے افسوس کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، اسلامی ممالک میں بھی ان بنیادی باتوں پر محنت نہیں ہو رہی ہے، اور دنیا میں الحمدللہ تنہا 190 پر 5 ممالک میں الحمدللہ 50% 57 کنٹریز الحمدللہ تنہا ہمارے ہیں، اور یہ 50% ملک کے حکمران دین پر اگر محنت کریں اور دین کا کام کریں دین پر محنت کریں اور دین پر کام کریں، انشاءاللہ تعالی ثم انشاءاللہ ساری دنیا میں دین اتنی آسانی کے ساتھ پہنچے گا جس کی مثال بھی ہم بیان نہیں کر سکتے۔ 50% ملک کے مسلمان، 50% ملک کے حکمران اگر اس طریقے کو اختیار کر لے جس طریقے کو حضرت ابو بکر اور عمر اور عثمان اور حضرت امیر معاویہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے قرآن اور حدیث اللہ اور اس کے رسول کو سامنے رکھ کر حکومتیں اور خلافتیں اور امارتیں کی ہیں وہ کرتے، تو آج ساری دنیا میں ایک مثال قائم ہو جاتی۔ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے نا، کھانستے بھی ہیں تو ریکارڈ ہوتا ہے زمانہ۔ ایک ملک کے بادشاہ کی ایک نماز سوشل میڈیا میں وائرل ہوئی، اسلامی ملک کے ایک بادشاہ کی نماز سوشل میڈیا میں جب وائرل ہوئی، ساری دنیا والوں نے جو کمنٹس اور تبصرے کیے، اس سے اسلام کو بھی شرم آئی۔ ہمارا ملک تو الحمدللہ جمہوری ملک ہے، یہاں اپنے اپنے مذہب والے اپنے مذہب پر کام کرنے کی پوری اجازت سنویدھان سے ملی ہے الحمدللہ۔ اور وہ ممالک جو دوسرے مذہبوں کے ہیں جیسے امریکہ ہے، آسٹریلیا ہے، جاپان ہے، چائنا ہے، وہاں پر تو ایک اسلام پر زندگی گزارنے والے انسان کی زندگی ایک زبردست امتحان ہے۔ اور یہ بات سمجھ رہے ہیں، ہمارا ملک جمہوری ہے اور ہمارے سنویدھان میں پہلے ہی سے یہ بات 1947 سے لے کر 1950 کے درمیان جب ہمارا سنویدھان بنا تو اس میں مکمل اس بات کی آزادی ہمارے ملک کے سنویدھان کے ذریعے سے مل چکی ہے کہ ہمارے ملک میں جتنے مذہب والے ہیں وہ اپنے اپنے مذہب پر اپنے مذہب کے دائرے میں رہ کر کام کریں، اور وہ ممالک جو غیر مسلموں کے ہاتھ میں ہیں، عیسائیوں کے ہاتھ میں ہیں اور دوسرے اور مذہب لوگوں کے ہاتھ میں ہیں،
وہاں کے مسلمانوں کی زندگی ایک زبردست امتحان ہے۔ جاپان و چائنا، جہاں کی آزادی پر ان کو خود ناز ہے۔ پوائنٹ سنیں عبدالواحد صاحب، جاپان و چائنا کے ممالک پر اور ان لوگوں کی آزادی پر ان لوگوں کو ناز ہے کہ ہمارے ملک میں کسی کو کوئی تکلیف نہیں، جبکہ آپ جاپان و چائنا کے ملک کے قوانین پر نظر کریں گے، کوریا کے ملک پہ قوانین پر نظر کریں گے، وہاں پر تو کپڑے پہننے پر بھی پابندی ہے، کٹنگ کرنے پر پابندی ہے، کلر پر پابندی ہے۔ اب ایسے ممالک میں مسلمانوں کی زندگیاں ایک زبردست امتحان ہے۔ اللہ تعالیٰ وہاں کے ہر مسلمان کے ایمان اور اسلام کی حفاظت فرمائے۔ اب رہی بات کہ وہ ممالک 50% 57 ممالک جو الحمدللہ اسلام کے ہاتھ میں ہیں، مومنین کے ہاتھ میں ہیں، مسلمین کے ہاتھ میں ہیں، اور ان تمام ممالک کا سمویدھان قرآن ہی ہے۔ دوسرے ملکوں کے سمویدھان اور قوانون اور دستور انسان بنائے ہیں اور ان دستوروں کو سامنے رکھ کر ملک چلاتے ہیں، لیکن 50% ممالک جو ہیں، جن ملکوں کا کہنا یہ ہے کہ الحمدللہ مسلمانوں کے ہاتھ میں ملک ہے، سعودی عرب ہو، بحرین ہو، دبئی ہو، قطر ہو، اور دیگر ممالک ہو، دبئی ہو، شارجہ ہو، یہ تمام ممالک کس کے قبضے میں ہیں؟ الحمدللہ مومنین و مسلمان کے قبضے میں ہیں۔ تو پھر ان کو مزید ایک نیا سمویدھان اور دستور بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں تو کہوں گا کہ ان لوگوں کا سمویدھان اور دستور قرآن اور حدیث ہی ہے، قرآن اور حدیث پر عمل کرنا ہی ہے۔ لیکن افسوس ان ملکوں کا حال کیسا ہے معلوم؟ میری بات غلط ہو جائے تو میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے۔ عام طور پر لوگ بولتے ہیں نا کہ میری بات صحیح ہو جائے تو میرے لیے خوشی کی بات ہے، لیکن اس میرے تبصرے پر میرا تبصرہ اگر غلط ہو جائے تو میرے لیے بہت خوشی کی بات ہے کہ میں غلط ہو جاؤں، لیکن ہمارے ملکوں کی زندگی اور ملکوں میں زندگی گزارنے والوں کی حقیقتیں صحیح ہو جائے، یہ میرے لیے بڑی اچھی بات ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اسلامی ممالک جو مسلمانوں کے قبضے میں ہیں، وہاں کے لوگوں کو صرف نام پر اللہ اور اللہ کے رسول کی معرفت حاصل ہے، اس کے علاوہ کیا حلال، کیا حرام، کیا جائز، کیا ناجائز، کیا ادب، کیا اخلاق، کیا شرم، کیا حیا، کیا اچھا، کیا برا، کچھ بھی نہیں معلوم ہے ان لوگوں کو۔ تو میں خود بنفس نفیس کئی عربی ممالک کے نوجوانوں کی زندگیوں کو قریب سے دیکھا ہے، اور یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ کیا ان لوگوں کو وضو کے فرائض معلوم ہے؟ کیا ان لوگوں کو غسل کے فرائض معلوم ہے؟ کیا ان لوگوں کو نماز کے فرائض معلوم ہے؟ روزے کے احکام ان لوگوں کو معلوم ہے؟ زکوٰۃ کے احکام ان لوگوں کو معلوم ہے؟ حج کا طریقہ ان لوگوں کو معلوم ہے؟ حج کو جانے والے حضرات دیکھتے ہیں جتنی احتیاط حج کے ماحول میں، مقامات حج میں، حج کے اندر ارکان کی رعایت بطور خاص ہندوستان کے مسلمان کرتے ہیں، میں نے کسی اور ملک کے مسلمان کو حج کے مقامات میں حج کرنے والوں کو وہ احتیاط کرتے ہوئے اس عاجز اور گنہگار نے دیکھا نہیں۔ اور آپ اتنی مجلس میں جو حضرات بیٹھے ہیں، نظر بھی مجھے ایک مولانا پر پڑ رہی ہے، اس مولانا سے بھی پوچھ کر دیکھیے، جتنی احتیاط ہندوستان کے حجاج کرام کرتے ہیں، اتنی احتیاط تو وہاں کے خود لوگوں کو اور دوسرے ممالک کے لوگوں کو میں نے کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہے۔ احرام کی حالت میں سر میں کپڑا نہیں ڈالنا مرد، احرام کی حالت میں چہرے میں کپڑا نہیں ڈالنا مرد، لیکن ہم نے دیکھا ہے حالت احرام میں جب سونے کا وقت آتا ہے تو ہم نے دوسرے ملکوں کے حاجیوں کو برابر ایسے اوڑھ کر سوتے ہوئے دیکھا جیسے غیر احرام کی حالت میں اوڑھ کر سوتے ہوئے دیکھا۔
یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے ملک کے اندر علماء کرام کے اندر ایسی فکریں عطا فرمائی ہیں جس کی وجہ سے شریعت پر ایک حد تک پابندی ہو رہی ہے، ورنہ عرب کی حالت میں نے ایک مضمون میں دیکھا، مضمون پر توجہ دیجئے، ایک چھوٹا پیراگراف ہے، حضرت مولانا دامن برکاتہم سے بھی توجہ کی گزارش ہے، بڑا اچھا مضمون ہے، لکھنے والے ایک بہت بڑے عالم دین ہیں، میں نے ان کے مضمون کو جب پڑھ رہا تھا تو ایک حصہ میں اسے نوٹ کر کے رکھ لیا۔ سعودی عرب، اصل اس کا نام ہے عرب ہے، جزیرۃ العرب ہے، سعودی ایک خاندان کا نام ہے سعود۔ وہ جب حکومت پر آئے تو انہوں نے اپنے نام کو عرب کے ساتھ جوڑا پہلے، اور اس کے بعد اتنا مشہور کیا کہ عرب بولے تو اب لوگ پہچانتے نہیں، سعودی بولے تو لوگ پہچانتے ہیں۔ ہمارے اکابر نے یہاں تک کہہ دیا یہودیوں کی سازشوں میں سے ایک سازش ہے کہ مسلمانوں کے زبان سے لفظ عرب کو نکال کر سعودی داخل کرنا ہے۔ سعودیہ سعودیہ سعودیہ، جیسے ملک کے نام بدلنا ہمارے ملک کا ایک شیوا اس وقت بن چکا ہے، شہروں کے، گاؤں کے، راستوں کے، سرکلوں کے، چوراہوں کے نام بدلنا ہمارے ملک کا ایک شیوا ہو چکا ہے، ویسے ہی عرب کے اندر بھی وہی حال ہے۔ اسی لیے میں نے گزشتہ سال تاخرات کے موقع پر علامات قیامت بیان کرتے کرتے کہا کہ قیامت کی علامتوں میں سے بہت سارے جو علامتیں، عریانیت، فحاشی، شراب، نااہلوں کو بڑے بڑے عہدے، غریب اچانک مالدار ہو جائیں گے، جن کے پاؤں میں چپل نہیں ان کی سواریاں بڑی بڑی ہوں گی، جن کو بات کرنے کا سلیقہ نہیں ہوگا وہ بڑی بڑی کرسیوں پہ بیٹھے ہوں گے، پڑھے لکھے لوگ سامنے رہیں گے، ان پڑھ کرسیوں پہ بیٹھے ہوں گے۔ کتنی علامتیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بیان کی ہیں، اور یہ عاجز تاخراتوں میں تھوڑا تھوڑا کر کے آپ حضرات کے سامنے بیان کیا ہے۔ ان تمام علامتوں میں پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک علامت یہ بھی بتائی ہے کہ ہلاک العرب، عرب کا ہلاک ہونا دین کے اعتبار سے، ادب کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، پیار و محبت کے اعتبار سے، تمیز، کردار، تہذیب، شرم اور حیا کے اعتبار سے عرب کا ہلاک ہونا بھی قیامت کی علامتوں میں سے بہت بڑی علامت ہے۔ ایسی ایسی علامتیں ہیں جسے اگر علماء کرام بیان کریں گے تو سوائے موت کے اور کوئی نتیجہ نہیں ہوگا۔ اصل میں عرب ہے، قریب 100 سال پہلے تک بھی عرب کا نام عرب ہی تھا، جزیرۃ العرب۔ اب سعودی عرب لے کر آگے اور اتنا مشہور کر دیا، اتنا مشہور کر دیا کہ عرب کا نام ختم اور سعودی ہی سعودی، سعودی ہی سعودی کہنے لگے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ اور عرب کی سرزمین اتنی مقدس ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بتایا کہ عرب اور عربیوں سے محبت کرو، کیونکہ میں عربی ہوں، اللہ کا کلام عربی ہے، قیامت میں زبان عربی ہوگی، جنت کی زبان عربی ہوگی۔ اتنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے بارے میں بتایا، عربی سے محبت کرو۔ ہمارے جو تبصرے ہیں، یہ جو باتیں ہیں، عرب سے دشمنی نہیں ہے، یہ عرب کا درد ہے۔ یہ دیگر علماء کرام جو عرب کے حالات پر بات کرتے ہیں وہ نفرت نہیں ہے، عرب کے بارے میں ایک فکر ہے۔ ایک عرب ساری دنیا میں، میری بات پر آپ یقین کریں یا نہ کریں، بات سوشل میڈیا کے ذریعے سے باہر بہت دور تک جائے گی، ساری دنیا جسم ہے، یعنی پوری زمین جسم ہے،
عرب ایک دھڑکتا دل ہے، ایک عرب اگر سنبھل گیا تو سارے عالم کا نظام سنبھل جائے گا۔ یہ قسم کھانے کے لیے میں تیار ہوں، ایک عرب اگر سنبھل گیا سارے عالم کا نظام سنبھل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے وہ دولت، وہ طاقت، وہ ہمت، یہ سب چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرب کو عطا کی ہے۔ اللہ سلامت رکھے۔ اور کیا بتائیں میرے دوستو، مکہ عرب میں ہے، مدینہ عرب میں ہے، مقدس شہر عرب میں ہے، اور عرب وہ زمین ہے اللہ جس نبی کو جس زمین میں اتارا، ہر نبی کا سفر عرب میں ہوا ہے، ہر نبی کا سفر عرب میں ہوا ہے، ہر صحابی کا سفر عرب میں ہوا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک عرب، اور عرب کے بارے میں نام لینا نہیں چاہتا حضرات اکابر علماء کرام کا، جو عرب کے بارے میں اپنے خیالات پیش کرتے ہیں، تو اس کا مطلب عرب سے دشمنی نہیں ہے، عرب سے نفرت نہیں ہے، عرب سے بغاوت نہیں ہے، تبصرہ اور ان کے کلمات اور ان کا کہنا بھی عرب سے محبت ہے، کیونکہ ایک عرب اگر جاگ گیا تو پھر سارے عالم کو جاگنے میں دیر نہیں لگے گی۔ آج وہی عرب اور اس عرب کے اندر عربی لوگوں کا اسلام کیسا ہے۔ ایک مولانا ایک مضمون لکھتے ہیں، الفاظ کے ساتھ آپ سنتے جائیے۔ جیسے جیسے آپ سعودی کی طرف پڑھیں گے اور جیسے جیسے سعودیوں کو دیکھیں گے، دین آسان ہوتا محسوس ہوگا۔ ایک طنز ہے، یہ حقیقت کے ساتھ طنز ہے۔ طنز بولے تو معلوم، جو چیز اس کے اندر نہیں رہتی اس چیز کو ایک مزاحیہ انداز سے بیان کرنا، اسے طنز ہے۔ ایک کالا چکرا پاؤڈر گیڈر لگا لے، کو میک اپ کر لے کر کیا رہے آج بہت گورا ہوگا نا، صحیح میں گورا کیا نہیں۔ دیکھیے مضمون کا ایک پیراگراف اور اس کے الفاظ، مولانا لکھتے ہیں جیسے جیسے آپ سعودیہ کی طرف بڑھیں گے، تنویر صاحب توجہ چاہتا ہوں، جیسے جیسے آپ، مولانا توجہ چاہتا ہوں، جیسے جیسے آپ سعودیہ کی طرف بڑھیں گے اور جیسے جیسے سعودیوں کو دیکھیں گے، دین آسان ہوتا محسوس ہوگا۔ سر سے ٹوپی غائب، سارے عالم کو ٹوپی کا سبق عرب سے ملا، مطلب میرے نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا۔ آج اس عرب کے نوجوانوں کے سروں سے ٹوپیاں غائب ہیں۔ میں تو چیلنج کرنے کے لیے تیار ہوں، ٹوپی تو اپنی جگہ پر ہے، پیارے آقا نے امامے کا جو اہتمام فرمایا، امامے کی جو فضیلت بیان کی ہے، پورے عرب میں امامہ ختم ہو گیا ہے، پورے عرب میں، جزیرۃ العرب، سعودی عرب، عربی ممالک میں ایک ملک کا حصہ جو تقریباً ہندوستان کے قریب تک پہنچتا ہے، اور پاپولیشن بہت کم ہے۔ ہمارے ملک میں 130، 35، 40 کروڑ تک الحمدللہ انسان ہیں، لیکن جزیرۃ العرب میں 3.5 پونے 4 کروڑ ہے۔ گوگل کی دنیا میں آپ پوچھیں، آپ کو بتا دیں گے، لیکن پورے عرب میں 0.0001% بھی سروں میں امامے کی سنت آپ کو نظر میں نہیں آئے گی۔ ہم سب ہمارے اپنی مسجدوں میں امامت کرتے ہیں۔ ایک درد پیش کر رہا ہوں، حضرت قبلہ توجہ چاہتا ہوں میں، اگر غلط ہو تو آپ میری اصلاح کریں۔ ہم سب جو امامت ہماری مسجدوں میں کرتے ہیں، باوجود امام رہ کر بھی مکے کے امام کے ہم مقتدی ہی ہیں۔ 10-15 ائمہ مکے کے، 10-15 ائمہ مدینے کے، بہت بڑی شان ہے ان کی۔ میں تو ان کو اللہ کا ولی کہتا ہوں، اولیاء اللہ کہتا ہوں۔
اور پڑھے لکھے حضرات ہیں، لیکن امامہ نہیں پہنتے وہ لوگ، ٹوپیاں اور ٹوپیوں پہ سروں پہ رومال ڈال لیتے ہیں۔ رومال یہ کون سی سنت ہے بھائی؟ ایک ضرورت ہے سروں پہ رومال ڈالنا، اصل ٹوپی ہے، اصل امامہ ہے۔ تصویروں میں برابر آتا ہے پیغمبر دو عالم ترکی کے میوزیم میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے امامے کا کپڑا رکھا ہوا ہے۔ ٹوپیاں نہیں، اہل عرب ٹوپی نہیں پہنتے اس وقت، بہت کم ہیں ٹوپی پہننے والے۔ مضمون لکھنے والے نے بالکل سچ کہا، جیسے جیسے آپ سعودیہ کی طرف بڑھیں گے اور جیسے جیسے سعودیوں کو دیکھیں گے دین آسان ہوتا محسوس ہوگا، سر سے ٹوپی غائب۔ ہمیشہ توحید و رسالت کی بات مدینہ منورہ میں، مکہ مکرمہ میں، قبرستانوں میں کھڑے ہو کر متوع حضرات، وہاں علماء کو متوع کہتے ہیں، وہاں علماء کو کیا کہتے ہیں؟ متوع کہتے ہیں۔ اچھا کام کرتے بھی ہیں، وہ شرک سے روکتے ہیں، بہت اچھے کام کرتے ہیں، لیکن ترک تقلید پر تقلید کی بات جب آ جاتی ہے تو وہ غلو کر دیتے ہیں۔ ایسے ہی ایک مرتبہ ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے، فجر کی نماز کے بعد اشراق تک میں تلاوت میں تھا، آج سے تقریباً 10 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں کہ جب حج کے موقع پر مجھے جانے کا موقع ملا تو مسجد نبوی میں بیٹھے تھے، مسجد نبوی کے حی علی الفلاح کی طرف بیٹھا ہوا تھا میں، روضہ اقدس کے اس طرف، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم ہائے مبارک کی طرف جو مسجد کا حصہ آتا ہے، وہاں جگہ ملی تو وہاں بیٹھا تھا۔ فجر کی نماز کے بعد اشراق تک تلاوت میں رہے تو اشراق کے بعد نماز پڑھے، اشراق کی، اور اس کے بعد بیٹھے تھے۔ ایک وہاں کے مولانا جو لوگوں کی تربیت کے لیے حکومت سے مامور ہیں، حکومت ان کو رکھی ہے، تو کچھ ہندوستانی اور پاکستانی جو اردو سمجھتے ہیں ان کو بٹھا کر توحید کی باتیں کر رہے تھے، تقلید کے خلاف بول رہے تھے۔ اب میں تو ہندوستان کا مسلمان ہوں، نمازی ہوں، ہماری نمازیں تو کون سی اتنی بڑی، تو نماز کے حق میں مجھے کچھ ان کے جملے سنائی دیے۔ نماز سے فارغ ہو کر میں بھی مجلس میں بیٹھ گیا تو اب وہ بولنے پر بول رہے ہیں، دین محمد کا ہو، دین ابو حنیفہ کا نہیں، دین محمد کا ہے، دین امام شافعی کا نہیں، امام ابو حنیفہ اچھے ہیں، امام شافعی اچھے ہیں، انہوں نے نہیں کہا کہ میری تقلید کرو، ان کی تقلید کرنا نہیں ہے، تقلید تو اللہ کو، اللہ کے رسول کی کرنا ہے، فلاں ہے فلاں ہے فلاں، اتنا بولے اتنا بولے اتنا بولے اتنا بولے۔ میں بھی سن رہا تھا اور دیگر علماء کے دوسرے حضرات بھی سن رہے تھے۔ اس کے بعد میں نے مجلس کے آخری وقت میں نے ان سے کہا، ایک 2-4 جملے میں نے الحمدللہ عربی میں بات کی تاکہ ان کو معلوم ہو جائے کہ الحمدللہ ہم بھی کچھ پڑھے لکھے ہیں۔ اس کے بعد میں نے کہا کہ شیخ میں ہندوستان سے ہوں، یا حبیب انا من الہند، الحمدللہ انا حافظ، انا القاری وانا متوع، میں بھی حافظ ہوں، میں بھی قاری ہوں، میں بھی الحمدللہ متوع ہوں۔ آپ کی بات سن کر مجھے بہت خوشی ہوئی، آپ تربیت پر مامور ہیں، تربیت کر رہے ہیں آپ، بہت اچھی بات ہے، اور یہاں پر بحث کرنے کا موقع بھی نہیں ہے، ہم بحث کرنے کے لیے نہیں آئے، مناظرہ کرنے کے لیے نہیں آئے، ہم تو زیارت کرنے کے لیے آئے، محبت کا ایک چھوٹا سا حق ادا کرنے کے لیے آئے، نبی کو سلام عرض کرنے کے لیے آئے، یہاں کے مقدس مقامات میں بیٹھ کر دعا کرنے کے لیے آئے، صحابہ کی زیارت کرنے کے لیے آئے ہیں، بحث کرنا نہیں ہے۔ لیکن آپ سے ایک چھوٹا سوال، یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے امید ہے کہ میرے سوال کا ادھر ادھر کا جواب نہیں دیں گے، ڈائریکٹ آپ جواب دیں گے، کیونکہ روضہ اقدس بالکل قریب ہے۔ اس نبی کا واسطہ آپ کو دیتا ہوں، اتنا ان ساتھیوں کو بتا دے کہ یہاں کے مصلی جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر نماز پڑھائی ہے، جہاں پر ابو بکر اور عمر اور عثمان اور علی کھڑ کے نماز پڑھائی ہے، اس نبی اور اس صحابہ کا واسطہ دے کر میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں کے مصلی پر جو ائمہ کھڑ کر نماز پڑھا رہے ہیں، یہ مقلد ہیں کہ غیر مقلد ہیں، ان ساتھیوں کو اتنا بتا دیں بس۔
اب وہ گرم ہو گئے۔ میں نے صرف اتنا پوچھا کہ یہاں کے جو ائمہ ہیں مقلد ہیں کہ غیر مقلد ہیں؟ آپ تقلید کو شرک کہہ رہے ہیں۔ یہاں اس جگہ پر جہاں اللہ کے نبی کھڑ کے نماز پڑھائے ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑ کے نماز پڑھائے، عمر عثمان و علی کھڑے ہو کر نماز پڑھائے ہیں، آج بھی روئے زمین کے دوسرے نمبر کا مصلی ہے، پہلا مسجد حرام کا، بعد میرے نبی کا، لیکن ذات کو اگر سامنے رکھیں گے تو مسجد نبوی کا مصلی پہلے نمبر کا ہے، کیونکہ میرے نبی کھڑے سو کا ہے۔ اب اس جگہ پر کھڑنے والے ائمہ اولیاء ہی تو ہوں گے۔ میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، صرف اتنا بتا دیں کہ یہاں کی ائمہ مقلد ہیں کہ غیر مقلد ہیں، ورنہ میں بتاتا ہوں کہ کون سا امام کس مسلک سے تعلق رکھتا ہے۔ میں نے ان کے بارے میں تحقیق کی، اب وہ گرم ہو گئے اور اٹھ کر چلے گئے۔ میں بھی یہی سمجھا کہ صرف سوال میرا کافی ہے، ورنہ میں اور زیادہ بحث کروں گا تو وہاں کے جو لال لال رومال اوڑھنے والے جو ہوتے نا، بحث کا جواب نہیں دیتے، پکڑ کر حکومت کے حوالے کر دیتے۔ بڑے مسائل ہیں وہاں پر، دیکھیے مضمون کتنا اچھا ہے۔ جیسے جیسے آپ سعودی کیا کی طرف بڑھیں گے، جیسے جیسے سعودیوں کو دیکھیں گے، دین آسان ہوتا محسوس ہوگا۔ سر سے ٹوپی غائب، چہرے سے داڑھی غائب، جوتوں پر ہی مسا، جوتوں سمیت نماز، نماز سے پہلے و بعد کے نوافل غائب، نماز کے بعد کی دعا غائب، تراویح 20 رکعت سے گھٹ کر آدھی، عشاء اور وطر میں 3 اماموں کا ذائقہ، نماز جنازہ میں بھی ایک سلام غائب۔ آپ جہاں کھڑے ہوں وہیں نیت باندھ لیجئے، چاہے حرم کی جماعت کا سلسلہ آدھا کلومیٹر دور ہی کیوں نہ رہ گیا ہو، سچ کہو تو وہاں پہنچ کر ہمیں اپنے اہل سنت والجماعت حنفی چشتی ہونے پر فخر محسوس ہوتا ہے، شکر کی دولت نصیب ہوتی ہے، رحم آتا ہے ان لوگوں کے حال پر جو تسلف، تشخص اور تحفظ دین کا، دینی تعلیمات کا یہاں ملے گا، وہاں بھول کر بھی نہیں ملے گا۔ ہمارے ملک کے حضرات علماء کرام مدارس اور مکاتب پر نوجوانوں کی اور مسلمانوں کی تعلیم پر جو فکریں کر رہے ہیں اور جو بے باکی کے ساتھ الحمدللہ یہاں کی حکومت کا مقابلہ کر رہے ہیں، ہزاروں میں یا لاکھوں میں وہاں پر ایک ذات بھی نہیں ملے گی۔ تو اس لیے میں بات بہت گہرائی میں لے کر چلا گیا، ضرورت بھی تھی کہ کلمے پر محنت کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ ہم اسلامی ممالک والے بھی کلمے کے معنی اور مفہوم سے ناواقف ہوتے جا رہے ہیں۔ ایک لا الہ الا اللہ، ما لا الہ الا اللہ ہوا لا یعرف محمد رسول اللہ، ما مطلب محمد رسول اللہ ہوا لا یعرف۔ ارے ابھی قریب میں ایک جلسہ ہمارے بنگلور میں ہوا، دارالعلوم شاہ ولی اللہ کا، جس میں محتمین دارالعلوم دیوبند تشریف لائے تھے۔ میں نے حضرت کا خطاب ایک سفر میں جاتے جاتے ڈائریکٹ سن رہا تھا، اور حضرت محتمین صاحب بیان فرما رہے تھے، ہندوستان کے وہ فتنے جس کو شاید کبھی کسی زمانے میں عرب نے قبول نہیں کیا، لیکن آج کل عرب ہمارے ملک کے فتنوں کو قبول کر رہے ہیں، یہاں تک کہ شکیل بن حنیف کا فتنہ عرب کو بھی پہنچ گیا۔ اللہ اکبر کبیر۔ اس لیے ایک درد ہے جو ہم آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ آپ رمضان کے مقدس دعاؤں میں جب ہمارے اپنے ملک کے لیے دعا کریں گے، عرب کے لیے بھی دعا کرو، حالات کے لیے دعا کرو۔ ہر مسلمان کا اسلام سچا ہو اور پکا ہو، ہر مومن کا ایمان سچا ہو اور پکا ہو، اور ہم اپنے وہ دعوے
جو کلمے بنا کر زمانے کے سامنے پیش کرتے ہیں ان دعووں کو ہم سمجھنے کے لائق ہو جائیں، ہمارے بچوں کو سمجھانے کے لائق ہو جائیں۔ اللہ ہم تمام کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔